اکثر ایک نعت سننے کو ملتی ہے، سب سے اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ کیا یہ رسولوں کی گستاخی نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر کسی پیغمبر کی تعریف اس حوالے سے کی جائے کہ کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جائے کمپیرزن کروا کے، وہ تو منع ہے۔ وہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا۔ مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی۔ وہ آپس میں جھگڑ پڑے، مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کو۔ وہ شکایت لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا کہ مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، حالانکہ یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پہ اس دنیا میں عطاب آیا ہے، یہاں تک کہ سورہ الصافات میں آیا اگر یونس اللہ سے اپنے اس معاملے کے اندر وہ رجوع نہ لاتے یا توبہ کہہ لیں یا ذکر کہہ لیں تو پھر اس دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی اللہ کا اتنا جلال تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں یہ دعا ان کی آئی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یونس میں بھی کوئی فضیلت نہ دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجھے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا قیامت کی وہ بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوگی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی سے وہ ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت جو باقی تمام پیغمبروں پہ انہیں حاصل ہے انکلوڈنگ ہمارے نبی علیہ السلام کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کر دی۔ جزوی تو ہو سکتی ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد مجھے اور پھر باقی پیغمبروں کو۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا عیسیٰ ابن مریم کی وہ فضیلت ہے جو کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے، یہ ان کی فضیلت ہے جو اور کسی پیغمبر کو حاصل نہیں۔ ہاں اوورآل فضیلت ہمارے محبوب علیہ السلام کو حاصل ہے، اور اولو العزم 5 پیغمبر جو سورہ الشورى اور سورۃ الاحزاب میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور سیدنا نوح علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى کے اندر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج جب بیت المقدس میں تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کیا، برزخی معاملہ ہے، وہ اس طرح فزیکل ورڈ سے اس طریقے سے تعلق نہیں رکھتا، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں، تو نبی علیہ السلام نے شب معراج انبیاء کی امامت کی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی ہے باقی انبیاء پر، کیونکہ امامت جو ہے وہ پروٹوکول کی وجہ سے ملتی ہے، سب سے زیادہ حقدار وہی ہوتا ہے جس کا مرتبہ سب، یہ تو اوورآل ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا۔ یعنی مجھے یہ بڑا کلام پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن اس میں جو شعر ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھنے کی استطاعت کو کرٹیسزم کرتے ہیں اس کے اوپر نبی علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر کر کے، اس طرح کا معاملہ کرنا غلط ہے۔ ویسے کوئی کہتا ہے وہ ویسے بھی اب آپ کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام تو اپنے سامنے اس طرح کے تعریفی کلمات نہیں کہنے دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام ایک شادی کے موقع پر کہیں گئے تو وہ بچیاں جو ہے وہ دف پہ گانے گا رہی تھی وہاں پہ، تو جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا ہم میں وہ شخصیت آئی ہے جو آنے والے واقعات کی خبر دیتی ہے ہمیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں تو دیتا ہے، خود نہیں وہ حاصل کرتے جتنا وہی سے بتایا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پہ فرمایا کہ تم وہی کچھ پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، یہ بات نہ کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام اس کے قائل نہیں تھے، لیکن آپ علیہ السلام اپنے سامنے اس طرح کی ایکسٹراڈنری اپنی تعریف نہیں کروایا کرتے تھے۔ تو
باقی فی نفسی یہ جو اس شعر میں یہ باتیں یہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی نہیں کرتے اعتراض۔ اکثر ہم بچپن میں سنتے تھے، اب بھی سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت نے اپنے بیٹے سے برائی کی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، موسیٰ علیہ السلام میری بخشش ہو جائے گی، اپنے رب سے پوچھو۔ اور سب کہانیاں میرے بھائی، یہ تو پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، ادھر نہ لکھ کے بھیجا کریں اس طرح کی باتیں، سب کہانیاں۔ یہ مثنوی مولانا روم کی برکات ہے ساری، انورٹڈ کامرس میں۔ آپ میری یوٹیوب پہ اور ویڈیو دیکھ لیں، مثنوی مولانا روم، اور اس میں یہ جتنے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات ہیں، کبھی گوشت کاٹنے والا واقعہ، ٹھیک ہے جی، کبھی کو بیٹا دینے والا واقعہ، کبھی جی وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے آ کے مل تو میں تجھے کنگھی کروں اور تجھے نہلاؤں، سب کہانیاں جھوٹ ہے۔ کیا خاوند بیوی کو یا بیوی خاوند کو ہبہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں کر سکتے، بڑی اچھی بات ہے جی، یہ تحفہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا مال نہ آپ دیں کہ باقی لوگ محروم ہی ہو جائیں۔ بعض اوقات ایک بیوی کو دے دیا باقی رہ گئی، آپ گفٹ آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن گفٹ اگر وہ فقہ حنفی والا ہوا کہ آپ جب زکوٰۃ کا سال پورا ہونے لگے تو ایک دن پہلے خاوند اپنی بیوی کو زیور گفٹ کر دے، جب بیوی کا ایک سال پورا ہونے لگے تو وہ ایک دن پہلے خاوند کو واپس گفٹ کر دے، نہ اس پہ زکوٰۃ نہ اس پہ زکوٰۃ۔ ہاں یہ ہلا لکھا ہوا ہے، آپ بزرگوں کی تعلیمات پہ ہنستے ہیں، اتنی ان کی خدمات ہیں دین کے لیے، آپ لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے لوگ پہلے ہنسے ہوتے نا تو آج دین کا یہ بیڑا غرق نہ ہوا ہوتا، اور لوگ ان کو پوچھتے ہیں۔ لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں جی پہلے بڑا اچھا دور تھا، میں کہتا ہوں نہیں، اسلام پہ اچھا دور صحابہ کے بعد اگر کوئی آیا تو یہ والا دور ہے۔ یہ پچھلے آپ سمجھ لیں 1000 سال تو انتہائی برا دور تھا مسلمانوں کے اوپر، انتہائی برا وقت تھا مسلمانوں کے بعد، نہ ہمارے ابا اجداد کو پتا قرآن میں کیا لکھا، نہ ان کو بخاری کا پتا، نہ مسلم کا پتا، بس خالی نام سنے ہوئے۔ اور بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے آ کے، آلموسٹ 100 سال پہلے۔ اس سے پہلے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی بھی بنگالی زبان میں بھی صرف بخاری مسلم ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، باقی کتابیں بھی نہیں ابھی تک ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اردو ہی ریچ زبان ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ جی آپ پشتوں میں جا کے آپ کو بخاری مسلم کا ترجمہ مل جائے، کوئی نہیں ملنا، ابھی بھی اس پہ بہت کام ہونا باقی ہے۔ یہ تو اردو کی برکت ہے کہ کم از کم دین لوگوں تک پہنچ گیا ہے، تو اتنا استحصال اسی لیے ہوا ہے نا۔ باقی میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، 1 گھنٹہ اسی پہ لگ جانا ہے، آگے چلتے ہیں۔ علی بھائی کیا کسی مسلک کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ ملک میں شریعت کا نظام اس کی کوشش کی جائے، اور یہ ساری بس ایک باتیں ہیں جی، شریعت کے نظام کی کوشش ہی ہم کر رہے ہیں نا۔ ہاں، شریعت کا نظام یہ ہے کہ ڈنڈا لے کے تو کسی کو نماز پڑھانا شروع کر دیں، نہیں، شریعت سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرے، اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بیسک قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ رہ گیا مسلک کی پیروی، تو مسلک کی پیروی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، آپ ایک مسلک کی پیروی کریں گے، دوسرا مسلک والا آپ کو کافر ڈکلیئر کر دے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلک سے آزاد کروائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، جس مسلک کی جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کی تصدیق کر دیں، اور جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دیں۔ ٹائٹل لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ٹائٹل ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی دیا ہے، وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل وفی ھذا، حضرت ابراہیم کے والے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ سورۃ الحج میں واضح ہے، اپنے آپ کو مسلم کہیں، اور بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، ان چیزوں سے باہر نکلے، اس نے امت کو توڑا ہے۔ تو باقی یہ وہ پلی لیتے ہیں کہ جی وہ مسلک اس لیے ضروری ہے کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ جی 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو اس لیے مسلک ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی مجھے تو پہلے بتائیں نا وہ ایک جنت میں جانے والا ہے کون سا؟ آپ جس میں ہوں گے وہ باقی 72 کے 72 آپ کو دوست کی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ، اور اگر وہ کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اہل بیت تھے، وہ نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو
سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، حالانکہ یہ نسبتیں تو پیغمبروں کے ساتھ جوڑنے والی تھی، اللہ نے کہا نہیں، مسلم تھے۔ تو پھر محمد رسول اللہ بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، مسلم تھے، ہمیں بھی مسلم ہونا چاہیے۔ اور وہ ان حدیثوں کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے فرقے نہیں بنانے، تو حدیث کیسے کہہ سکتی تھی فرقے بناؤ؟ نہ حدیث نے کہا ہے، حدیث میں تو غیبی خبر تھی کہ جس طرح ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، سب کے سب جہنمی تھے، میری امت 73 میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے۔ اور پوچھا گیا ایک، تو فرمایا الجماعہ، یعنی امت کی مین سٹریم جو ان چیزوں سے الگ رہے گی۔ اس کا نام بھی آیا ہے ابو داؤد کے اندر، اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، یعنی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کے قیامت تک کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے علمی طور پر، یعنی کہ غالب، کیونکہ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، یہ اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ جو جنت میں گروہ جائے گا وہ فرقہ نہیں ہوگا، اس کے لیے گروہ کا لفظ، طائفہ منصورہ کا لفظ، وہ بریلویوں میں بھی ہو سکتے ہیں، دیوبند میں بھی ہو سکتے ہیں، اہل حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں، شیعہ میں بھی، ہر جگہ موجود وہ لوگ جو اپنے اپنے عقائد قرآن کے مطابق کر لیں۔ ابھی کل میرے بھائی مجھے ملنے کے لیے آئے، وہ کہہ رہے کہ میں ایک حجام کی دکان پہ گیا بال کٹوانے کے لیے، تو وہ شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنی دکان کے اندر اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا یا اللہ مدد کا، دکان شیعہ کی، بورڈ یا اللہ مدد۔ یا اللہ مدد کا بورڈ تو بریلوی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شیعہ تو پھر وہ تو اہل البیت کے ناموں کے ساتھ اس طرح کا عقیدہ وابستہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، اور کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ ضرور ہمارے کوئی وائرس، مدنی وائرس یہاں پہنچا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بعد میں جب گپ شپ ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں تو علی بھائی کو سنتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے یا اللہ مدد۔ تو اب دیکھیں تبدیلی تو اس کو کہتے ہیں، یہ تبدیلی ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے ممی ڈیڈی لوگ جو پہلے ہی صحیح ہوتے ہیں وہ مزید صحیح ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ تو کروڑوں لوگ ممی ڈیڈی تو نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ممی ڈیڈی سے بھی بڑھ کے بابوں کو مانا ہوا ہے۔ ان کا تو آپریشن ضروری ہے، اور آپریشن جو ہے اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ علی بھائی نجاشی مسلمان تھا یا عیسائی تھا؟ مسلمان تھا جی، اور نجاشی کی قبر پر صحابہ کو نور نظر آیا مشکات میں۔ مجھے نہیں پتا اس کی حدیث کی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے، کیا اس میں مسئلہ ہے؟ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو صحابہ کرام کو کئی چیزیں دکھائی جاتی تھی، وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے۔ وہ صحیح بخاری میں ہے نا کہ 2 اصحاب حضور کو ملنے آئے، رات اندھیرا تھا، واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک لاٹھی دی، تو وہ کہتے ہیں وہ پورے راستے میں روشن رہی جیسا ٹارچ ہوتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم بعض اوقات جب آپ کی موجودگی میں کھانا کھاتے تھے تو ہمیں اس نوالے سے بھی تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی، یہ بھی ہوتا تھا، یعنی یہ کامن ایکسپیرینس میں چیزیں آتی تھی۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جب آپ نے وہ پانی کے پیالے میں رکھا تو چشمے جاری ہوئے، 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا۔ تو اس طرح کے ایکسپیرینسز ہو جاتے تھے۔ نجاشی مسلمان تھا، اہل فطرت میں سے تھا، اس اعتبار سے کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اور عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جب تلاوت کی سورہ مریم کی، تو اس نے ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا نا، مسند احمد میں، المستدرک الحاکم میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم اس تنکے سے بھی زیادہ
وہ مقام نہیں رکھتے تھے جتنا تم نے بیان کیا. یعنی ہماری عیسائیوں میں اگر کوئی ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کیا ہوا ہے تو وہ غلط ہے. وہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے, خدا نہیں تھے, اور ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جتنا قرآن نے بیان کیا. تو توحید کے اوپر تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. عمر بن عاص کے ساتھ یاری تھی, اس کے باوجود اس نے مسلمانوں کو پناہ دی, پھر اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا, جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تمہارا بھائی اس سرزمین میں فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھیں. تو وہ مسلمان تھا, عیسائی پہلے تھا وہ. اور نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں اگر شرک نہ کرتے ہوں تو مسلم ہی تھے نا. ورقہ بن نوفل جو سیدہ خدیجہ کا کزن تھا, جس کے پاس صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ لے گئی تھی ان کو. تو ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ تو اہل فطرت میں سے تھے, اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعوت بھی تھی. آپ فطرت نہ کہ فطرت ہیں جن تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو, فطرت میں تھے یہ کہہ لیں. فطرت تا کے ساتھ ہوتی ہے, یہ فطرت توئیں کے ساتھ, نیچر کے اوپر. اور آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث کرے گا, اور جب آپ کو مبعوث کیا جائے گا تو یہ شہر مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے مجھے نکال دیں گے, یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جس نے توحید کی بات کی ہے اس کے رشتہ داروں نے, اس کے قریبی لوگوں نے, اس کے شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا. اور پھر لوگوں نے وہ دن دیکھا ہے نا کہ وہ شخص جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے, اتنا بڑا وہ سٹیٹس دیتے تھے کہ حضرت اسود کو نسب کرنے کا جب ایشو آیا تو ان کو ثالث اور جج کے طور پر مانا گیا. انہوں نے ہی وہاں سے ان کو قتل کے فتوے جاری کیے اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلنا پڑا. اچھا, اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے سپیکرز نظر آ رہے ہیں نا اپنے اپنے فرقوں کی دعوت کرتے ہوئے یا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے, یہ جب پیغمبروں والی بات کریں گے تو ان کے مجمع میں چھٹ جائیں گے. طارق جمیل صاحب نے صرف من کنت مولا فہذا علی مولا بیان کیا نا, آج تک وہ اس کے آفٹر شاک سے نہیں نکل سکے. 4 سال ہو گئے. حالانکہ یہ وہ بیان کیا جو اہل سنت کی کتابوں میں, ترمذی میں, مسند احمد میں حدیث موجود تھی, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. صرف اپنی بات جس میں کسی دوسرے فرقے کی سپورٹ تھی ان کے زوم میں, ان کے علماء کے, اس کے اوپر وہ ان سے ناراض ہو گئے. تو باقی ہماری والی باتیں کس طرح سن سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس پڑھے لکھے دور کی برکت ہے کہ دنیاوی تعلیم نے لوگوں کے ذہن کھولے ہیں, ورنہ اتنے لوگ کدھر بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پیغمبروں سے نہیں سنی. یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو اللہ نے محفوظ کیا کہ آج اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ دعوت کا کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ نجاشی نے جب تنکا اٹھا کے کہا عیسائی پادریوں کے سامنے کہ عیسیٰ اس سے بھی زیادہ نہیں تھے مرتبے میں جو تم کلیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں, کیا کوئی مسلمان امام کعبہ یا مسلمانوں کا بڑا سپیکر ایک تنکا اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس تنکے سے بھی زیادہ مرتبہ کلیم نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے تو گٹھ لے کے ناپنا شروع کرتا ہے, یہی کہیں گے نا. انلمیٹڈ ڈکلیئر کیا ہوا. یہاں تو بڑے لوگ شوق سے سنتے ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم کوئی عام آدمی تو ہے نہیں ہے, ان کے معجزات تو کئی ایسے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں ملے ہوئے. یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی واقعہ رپورٹ ہے کہ آپ نے کبھی مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک ماری ہو, پرندہ بن گیا ہو؟ بتائیں. مردہ زندہ کرنے کا کوئی واقعہ سٹوریوں میں ویسے بنائے میں انہوں نے واقعات, حدیث کی کتابوں میں کوئی نہیں ہے. اس کو بھی چھوڑ دیں. سب سے بڑی بات, عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے ان کی ماں کے اوپر بھی الہام کیا کہ تیرے بچے کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے حق میں یہ معجزہ ہے کیا بغیر باپ کے پیدا ہونے والا؟ باقی تو آپ کھینچتان کے کوئی جھوٹی روایتیں گھاڑ کے بیان کر لیں گے, ایک ایک کرو گے. اے پھکی میں تیار کر کے رکھی تو سٹیرائڈ سارے معجزے بنا لو, بہ کے کار بنائی آؤ, اے کہ تو بناؤ گے. کوئی کتاب و سنت کی بات کر دے جی شان کٹا رہے ہیں. تو نجاشی نے نہیں یہ شان کام کی, تنکا اٹھا کے کہنا کہ اس سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا تم نے بیان کیا. ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ, جبکہ ہمارے نبی کی تعلیمات بھی موجود ہیں صحیح بخاری میں. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا,
جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہوں تو ہمیں تو حق حاصل ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جی قرآن پڑھ دینے، نبی کے خلاف آیتاں ٹوٹ دیں۔ لعنت ہے جی آپ کے عقیدے کے اوپر اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی نبی کے خلاف بھی آیت موجود ہے۔ تمہارے نبی کے خلاف ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ تمہارا نبی بنایا ہوا بابوں کا ہے، ہمارا تو اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور۔ وہ تو بھی قرآن پڑھیں گے تو ان کو وسوسے آئیں گے، انہوں نے تو بابوں کو وہ کچھ کلیم کیا ہوا ہے جو پیغمبر کے حق میں بھی ثابت نہیں ہے۔ جی عبد القادر جیلانی تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں۔ کتنی بڑی باتیں کلیم کی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں 3 دفعہ ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث، جسے اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتی۔ پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔ یہ ہے کتابوں کا پیغمبر، کتابوں کا دین، اور یہ ہے بابوں کا دین۔ اسی لیے تو ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ شیطان بھی ٹھیک بات کر لے تو اس حدیث کے مطابق جو موقف آپ لیتے ہیں یہی موقف دیگر مدثرین راویوں کے بارے میں لیا ہے یا نہیں؟ لیا ہے، کیوں نہیں لیا؟ لیکن شیطان نے جو جھوٹی بات کی تھی اس کی تصدیق کس نے کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک سچے انسان نے۔ اس طرح اگر کوئی جھوٹا راوی کوئی روایت بیان کرے، اگر دوسری سند سے وہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خام خواہ تصدیق کرتی ہے، خام خواہ تو سچے بندے کی بھی تصدیق نہیں ہو سکتی اگر کوئی ایسی آکورڈ وہ بات کر رہا ہے، جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسے انڈورس نہ کیا جائے۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد خصوصاً رات کے وقت کے لیے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی جس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی۔ انہوں نے اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، سپرلیٹو ڈگری، اچھی والے الفاظ استعمال کیے، کیونکہ رسول تو صرف 315 ہے، انبیاء تو 1,24,000 ہیں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو انہوں نے اس سے بہتر الفاظ استعمال کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے کہا ہے نا وہ کہو، میرے الفاظ کو اس طرح نہ بدلو۔ تو آپ اندازہ کریں، تو صحابی صحیح بات بھی کہہ رہا ہے تب بھی تصدیق کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا جی۔ تو ہم تصدیق ضرور کر دیں گے بشرطے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر آپ آگے کو خواب بیان کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں اور اسی کے اوپر پورا دین کھڑا کرتے ہیں تو ہم پھر پوچھیں گے آپ سے کہ بھی میرے بھائی بتاؤ، میں نے اکثر بتایا ہمیں ایک بزرگ ملے، وہ کہتے ہیں جی میں نے جوانی میں خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں تبلیغی جماعت میں چلا گیا، میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی تھی، سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کپڑے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ وہ کہا ایڈا سادہ مسئلہ ہے، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں میری شکل میں دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کی شکل مبارک پہ تو سفید داڑھی نہیں تھی، کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی نا تو آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے 20 سے بھی زیادہ بال سفید نہیں تھے، اور وہ بھی چند بال ان کنپٹیوں کے اوپر تھے، اور وہ بھی جب تیل لگایا ہوتا تھا نظر نہیں آتے تھے۔ 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں۔ پوری زندگی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے رہے، تو یہ سفید داڑھی میں کس کو دیکھتے رہے آپ لوگ؟ اپنی شکل کی گارنٹی ہے۔ کسی دوسری شکل میں آگے شیطان کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں، حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ ایک پورا ایک سلسلہ ہے، صحابہ کرام باقاعدہ تصدیق کیا کرتے تھے کہ بتاؤ کی شکل میں دیکھا۔ وہ جو شمائل ترمذی کتاب ہے امام ترمذی کی،
اس کے اینڈ پہ جا کے ایک چیپٹر ہے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا بیان. وہ ایک کاتب تھے قرآن کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور میں ابن عباس کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے خواب میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے دیکھا, وہ مجھے حلیہ بیان کرو. انہوں نے پھر حلیہ بیان کیا, داڑھی مبارک گھنی نہر تک, اور پورے وہ آپ کا چہرہ مبارک, آنکھیں, سب کچھ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نے نبی اسلام کو دیکھا ہے, کیونکہ حضرت ابن عباس نے حضور کو دیکھا ہوا تھا اور تصدیق کی. آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ وہی ساری کوالٹیز پائی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بریلوی دیکھیں اور دیوبندی کہیں کہ جھوٹا خواب ہے, دیوبندی دیکھیں اور بریلوی کہیں کہ جھوٹا خواب ہے. پریکٹیکلی تو یہی ہو رہا ہے نا. تو خوابوں کے اوپر تو آپ نے دین کھڑا نہیں کرنا. تو یہ شیطان اس طرح کے کام کرتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 اللہ کی طرف سے, نمبر 2 شیطان کی طرف سے, اور نمبر 3 نفس کی طرف سے. نفسانی خیالات بھی بعض اوقات خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. علی بھائی جو حدیث طائر پرندے والی یہ حدیث مشکات میں ہے, آپ نے سند ٹھیک کی ہے, لیکن حنفی اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث ان کے محدثین کے نزدیک, حنفیوں کے محدثین کب سے پیدا ہو گئے. حنفی تو سارے کے سارے ضعیف روایتیں لیتے ہیں صحابہ کی شان میں, ٹھیک ہے, وہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق کو غار میں سانپ نے کاٹ لیا تھا اور بعد میں حضرت عمر نے کہا آپ میری زندگی کی نیکیاں لے لیں, مجھے غار ثور کی ایک نیکی دے دیں. یہ جھوٹی روایت ہے. وہ تو یہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے صحابہ ستانوں کی مانند ہے ضعیف روایت, وہ یہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اتنے دلیر کب سے ہو گئے کہ جس حدیث کی 30 سے زیادہ اسناد ہیں اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. انفیوں کا کیا لینا دینا محدثین کے ساتھ میرے بھائی, محدثین کی بات کریں. یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کا پلیئر کہہ رہا ہے کہ فلاں جو گاف کا پلیئر ہے میں اسے نہیں مانتا. تیرا کیا لینا دینا میرے بھائی اس کے ساتھ. ایک طرف ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا پاؤں سمیٹ لیتی. دوسری طرف اس حجرے میں حضرت عمر, حضرت بکر کی قبریں بھی ہیں. دیکھیں وہ ایک حجرہ نہیں تھا صرف, یعنی وہ 2 کمرے تھے. ابھی بھی آپ جا کے فزیکلی دیکھ سکتے ہیں, آپ کو وہ جو جالیوں کے پیچھے جتنا ایریا نظر آتا ہے نا, گرین جالیوں اور یلو جالیوں, وہ پورا نبی علیہ السلام کا گھر مبارک اور ساتھ سیدہ فاطمہ کا گھر مبارک. تو وہ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. تو وہ جو حجرہ عائشہ کا وہ والا پورشن جو ہے وہ قبروں والا وہ الگ سے ہے, دوسرا الگ سے ہے. ارے 2 کمرے تو تھے نا مہمان وغیرہ کرنے کے لیے, ان کو کہیں ڈیل کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس طرح کے سوالات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ احادیث جن زمانوں میں نبی علیہ السلام کی طرف سے رپورٹ ہوئی ہیں, اس زمانے کے لوگ آج کے زمانے کے لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ وہ ایک ایک باریکی کو روایت کریں. آج اگر آپ کسی کو کہیں بھیجیں گے تو اگر آپ 50 سوال لکھ کے دیں گے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے گا تو آ کے آپ کو بیان کر سکتا ہے. تو ایک نارمل انداز میں گفتگو بیان ہو رہی ہوتی ہے, نیٹی گریٹیز وہاں موجود نہیں ہوتی ہیں. آج اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس لیول تک بات ہوگی. اس طرح تو کئی ایک باتیں ہیں جو ان اٹینڈڈ ہوتی ہیں, وہ پھر ہم خود دیکھتے ہیں کہ یار اس طرح ہوا ہوگا, پھر ایسے ہو جاتا ہوگا, یوں ہوتا ہوگا. آج کے دور میں بیٹھ کے آپ اس طریقے سے اس کو نہیں کر سکتے. یعنی مثلاً میں آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ درس میں آئے, میں ان سے یہ پوچھ رہی ہوں بتاؤ کتنی سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہو. آپ 10 دفعہ بھی درس میں آئے نا, جب تک آپ گننے کی نیت سے نہیں چڑھیں گے نا, آپ نہیں بتا سکتے. تو جب آپ نہیں بتا سکتے تو جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی نیٹی گریٹی اس کا خیال نہیں رکھتے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دور میں آتا ہے کہ جب میں بیت المقدس اور معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھ پر اعتراض کیا اور بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے سوالات شروع کر دیے کہ آپ راتوں رات گئے ہیں تو بتائیں اس کے کتنے دروازے ہیں, کون سا کلر ہوا ہوا ہے, کتنی سیڑھیاں ہیں. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھے ان کے سوالات کے جواب نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا اور میں سامنے دیکھنا شروع ہو گیا, جو مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جا رہا تھا. تو یعنی نبی علیہ السلام بھی ایک رات میں سارا ڈیٹا تو نہیں لے کے آئے نا. اس طرح راویوں نے جو روایت کی ہے وہ اس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے, تو اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا. این ممکن ہے 2 کمرے ہوں گے, ایک کمرے میں نبی علیہ السلام گیسٹ وغیرہ کو ڈیل کرتے ہوں گے, دوسرے میں سیدہ عائشہ کا حجرہ ہوگا. تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں, اتنی باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وراثت سے ملی ایسی جائیداد جو باپ نے حرام کی کمائی سے کی ہو, اس کا وبال باپ پر ہوگا یا بچوں پہ؟ باپ پہ ہی ہوگا جی, بچوں پہ تو نہیں ہوگا.
نیز یہ کہ اگر اس بات کا احساس بچوں کو مدت کے بعد ہوا تو اس کی ناجائز کمائی سے بننے والی جائیداد سے اپنا کاروبار چمکایا، اس صورتحال میں کیا طریقہ اپنایا جائے؟ کوئی نہیں، بس وہ معاملہ اب ان کے سپرد ہے، ان کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. اب انڈو تو نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے. میرا سوال ہے کہ جو لوگ ناجائز طریقے سے دوسرے ممالک میں انٹری کرتے ہیں، بعد میں وہاں سے پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غلط ہے، لیکن اگر وہاں پہ بعد میں ان کو اجازت مل جاتی ہے، وہاں پہ جو نوکری کرتے ہیں وہ محنت کا کھا رہے ہیں، تو وہ کمائی تو حلال ہوگی. اس ایک ایکٹیویٹی پہ بات ہو سکتی ہے، وہ بھی آج کے دور میں. پہلے زمانوں میں تو آپ کو دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے انٹری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نا. یہی وجہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کی آبادی اتنی کیوں ہے، پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ پہنچ گئے. تا وقت ہے کہ جب تک امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، وہ کسی بزرگ نے دریافت نہیں کیا. امریکہ آج سے 400 سال پہلے ہی واسکو ڈے گاما نے ہی دریافت کیا نا. پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی. تو وہاں پہ دیکھ لیں اب کتنی دنیا آباد ہے. تو یہاں کی زمین چونکہ اگاتی ہے، پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے آ جاتے تھے، تو اس وقت نہ پاسپورٹ کی نہ ویزوں کی ضرورت ہوتی تھی، عام اجازت. اب تو چونکہ معاملات ایسے ہو چکے ہیں، لہٰذا اب تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. باقی جب آپ کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی، یا وہاں پہ آپ اس دوران جو رکے ہوئے ہیں اور محنت سے کما رہے ہیں، حلال کام کر رہے ہیں، تو اس کی کمائی حلال ہی ہوگی. اس پہ اتفاق ہے. کیا اسلام میں قیدیوں کا انویسٹیگیٹو ٹارچر حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر تو وہ ظاہر ہے کہ بڑے لیول کا کوئی مجرم ہے تو پھر تھوڑا بہت تو ٹارچر کیا جائے گا نا جی. اتنا ٹارچر تو اس زمانے میں بھی تھا نا، ان کو زنجیروں میں باندھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کھانے پینے اس طرح کے معاملات میں سلوک کیا جاتا تھا، لیکن جب کوئی راز اگلوانے کے لیے کوئی ایسا معاملہ ٹارچر والا کرنا پڑ جائے تو کرنا چاہیے، ناجائز نہ کیا جائے. اب تو خیر اس کے بڑے ایڈوانس طریقے آ چکے ہیں، سائنٹیفک طریقے بھی ہیں راز اگلوانے کے. آپ کے گرین کارڈ میں نماز مغرب و فجر کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار والا ذکر ابو داؤد میں ضعیف ہے. حارث بن مسلم مجہول ہیں. یہ شیخ البانی کو غلطی لگی تھی، انہوں نے حارث بن مسلم کو مجہول کہا تھا. شیخ زبیر علی صاحب نے کم از کم 3 محدثین سے اس کی توثیق ثابت کی ہے، لہٰذا یہ روایت صحیح ہے. دارالاسلام نے اس پہ صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے، ہمارا بھی موقف یہی ہے. دیکھیں، جب کوئی روایت کوئی محدث کسی راوی کے مجہول الحال ہونے کی وجہ سے ڈکلیئر کر دے ضعیف، مجہول کا مطلب ہے ان نون پرسنالٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے علم میں ان نون ہے. این ممکن ہے کہ کوئی اور شخص تحقیق سے ثابت کرے کہ فلاں فلاں محدثین نے اس سے روایتیں لی ہیں، اور وہ جب ثابت کر دے، یہ نہیں کہ آج کے دور میں ثابت کرے گا، پرانی کتابوں سے ہی، تو وہ بالکل درست ہوگا. اس کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے اپنا جو ان کے چھپے ہوئے نا تحقیقی مقالات، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. اور دوسرے جو انہوں نے فتاوی علمیہ جو ہے ان کا، اس میں آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر پوری تحقیق ملے گی اللہم اجرنی من النار والی روایت پہ. تو وہ آپ گوگل میں چلے جائیں، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے. انہوں نے اس کی توثیق ثابت کی ہے، لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے اس مسئلے میں کمزور ہے. کیا مردوں کا بال باندھنا، پونی کرنا عورتوں کی مشابہت میں نہیں آتا؟ نہیں، عورتوں کی مشابہت میں نہیں آتا. عورتوں کی مشابہت میں تب آئے گا جب عورتوں کی طرح وہ بال ہوں گے، یعنی کندھوں سے نیچے نیچے. کندھوں سے اگر اوپر بال ہیں، صرف کندھوں تک ٹچ کر رہے ہیں، تو یہ تو سنت ہے. اس میں اگر پونی بنا لی جائے یا جیل لگا لیا جائے تو وہ تو ثابت ہے، سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام اپنے مبارک بال گھنے تھے تو آپ گوند لگایا کرتے تھے اس وقت، یعنی جو اویلیبل جیل تھی ان بالوں کو جوڑنے کے لیے، ورنہ ظاہر ہے وہ بکھر جاتے تھے. اسی طریقے سے پونی کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑوں اور بالوں کو کھلا چھوڑ دو. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے علاوہ صحابہ کرام اس کے باندھ کے رکھتے تھے بالوں کو سنبھالنے کے لیے. تو نماز میں کہا گیا اسے نیچرل حالت میں ہو، تاکہ عاجزی ہو. جب سجدے میں کھلے بالوں والا جائے گا، اس کے بال بھی زمین پہ لگیں گے تو اللہ کے حضور اس کی عاجزی ہوگی. تو آپ نے فرمایا نماز کے دوران جو ہے نا بالوں کو سمیٹنا نہیں ہے. تو یہ پونی کرنا یا گوند لگانا یا جیل لگا کے بالوں کو بٹھانا یہ سنت ہے. مشکات میں آپ کو کتاب اللباس چیپٹر میں جو بالوں والا چیپٹر ہے، یہ ساری حدیثیں وہاں پہ مل جائیں گی. میرا سوال ہے کیا میاں اور بیوی ایک ہی قبر میں دفنایا جا سکتا ہے؟ واہ، تو یعنی اکٹھے مرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا ایک پہلے مر چکا ہے، وصیت کی ہے کہ دوبارہ اس کو وہاں پہ. میرے بھائی جب تک اعمال ایک جیسے نہیں ہوں گے نا، آپ اکٹھے بھی دفنا دیں، انہوں نے آگے جا کے اکٹھے کو نہیں ہونا. ہاں، وہ اپنے اعمال کے مطابق اکٹھے ہونا ہے، اور اگر اعمال درست ہوئے تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ
فاطمہ کے کان میں ایک بات کی، اور اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، تو وہ رو پڑی، پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور کی زندگی میں تو میں نے نہیں ان سے پوچھا، بعد میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تمہاری ماں ہونے کے سبب، اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم سے کان میں کیا گفتگو کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے یہ کہا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا، مجھے لگتا ہے اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا۔ اس پہ میں رو پڑی۔ پھر آپ نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اب تسلی تو دینی تھی بیٹی کو کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ تو اس پہ میں مسکرا پڑی، اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ 2 خوشخبریاں حضور نے دی، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اور وہی ہوا نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد، آلموسٹ بلو 20 عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب وہ فوت ہوئی ہیں، 20 سال سے کم عمر میں فوت ہوئی ہیں، چھوٹی عمر میں۔ تو وہ اس میں کیا الفاظ ہے، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو، یعنی مرنے کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ وہاں جنت میں بھی اکٹھے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے بھائی دنیا میں رہ گئے یہ بھی ہم تک پہنچ جائیں۔ تو پہنچتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن بشرطے کہ دونوں جنت میں ہی جا رہے ہوں، تو میاں بیوی بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک قبر میں دفنانا کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تو ہو سکتا ہے، ویسے یہ خلاف سنت ہے کہ آپ ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے دفنائیں۔ ہاں، جنگ کی حالت میں جس نے غزوہ احد کے موقع پر مردے دفن کیے گئے، یا کہیں پہ قبرستان کے آثار مٹ جاتے ہیں، قبریں پرانی ہو گئی، لوگ آنا جانا چھوڑ گئے، تو آپ اس قبر کو کھود کے اس کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے نیا مردہ وہاں پہ دفنا سکتے ہیں۔ لیکن جس قبر پہ لوگ آتے ہیں آثار باقی ہیں، تو وہ تو اس طرح ختم نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، تو آثار باقی تھے نا، پھر وہاں پہ روئے، صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو قبروں کو باقی رکھنا یہ سنت ہے، پسندیدہ ہے۔ مزارات بنانا، ان کو پکے کر کے قلعے بنا دینا بہت بڑے بڑے، یہ غلط ہے۔ تو اکٹھا ایک قبر میں نہ دفنائیں، اگر جگہ موجود ہے تو علیحدہ علیحدہ کریں، اور اگر جگہ نہیں ہے کہیں پہ تو آپ بے شک 2-3 بندے اکٹھے دفن کر دیں، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے نا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میرے والد جب شہید ہو گئے تو انہیں باقی لوگوں کے ساتھ ایک ہی اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ ذرا جنگ میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ علیحدہ سے قبریں کھودیں، جنگ لڑنی ہے یہ۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بڑا قلق تھا تو کہ میرے باپ کو اس طرح اجتماعی قبر میں، میری خواہش تھی کہ میں علیحدہ سے قبر بناؤں۔ تو کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد غزوہ احد کے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے وہ قبر کھودی تو میرے باپ کی لاش بالکل سلامت تھی، تو میں نے انہیں شفٹ کیا پھر دوسری جگہ پہ۔ تو یہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ قبر شفٹ بھی کر سکتے ہیں ضرورتاً، اگر، ورنہ ویسے جو شفٹ کرنے والے ذرا ان سے پوچھیں تو وہ تو آپ کو پھر اور اسٹوریاں بتاتے ہیں۔ دوسرے تیسرے دن بھی قبر کھودی جائے تو اتنا تعفن پھیلا ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں تو پھر بھی معاملات چل جاتے ہیں 2-4 دن کے لیے، گرمیوں میں تو بہت، یعنی وہ لاش فوراً ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس جی کیا گرمیوں میں؟ نہیں زمین نہیں ٹھنڈی ہوتی، گرمیوں کے اور مسئلے ہیں نا، سردیوں کی میں اور بات کر رہا ہوں۔ وہ ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہے کہ جس کے کوئی چیز بچ سکے، ورنہ تو قبر کھول کے لوگ آٹا سٹور کرنا شروع کر دیں، فریج نکال ہی دیں۔ وہ جتنی ٹھنڈک ریکوائرڈ ہے نا ایک لاش کو ڈیکمپوز ہونے سے بچانے کے لیے، اتنی ٹھنڈک سردیوں میں اویلیبل ہے۔ سردیوں میں تو آپ لاش باہر بھی رکھ دیں نا تو کچھ گھنٹے کے لیے نکال جائے گی۔ اور سائبیریا میں اگر آپ 1000 سال کے لیے بھی گلیشیئر کے اوپر کوئی لاش پھینک دیں تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، پاویں وہ کافر غلام ہوئے تو پاویں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، وہ سارا فریج دا اور برف دا کمال ہے۔ کیا اپنی رہائش یا گھر کے باغیچے وغیرہ میں قبر بنوانا جائز ہے؟ جائز تو ہے لیکن ضرورت کوئی نہیں۔ سنت یہی ہے قبرستان میں مسلمانوں کو دفن کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کو جو دفن کیا گیا، وہ کل ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا قبر رسول کے بارے میں، وہ تو پروٹوکول ہے کہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبیوں کو
اللہ تعالیٰ جہاں پر پسند فرماتا ہے وہاں پہ ان کی روح قبض کرتا ہے، اور وہیں پہ نبی علیہ السلام کی قبر کھودی گئی آپ کی چرپائی کے نیچے۔ اب اپنے گھروں میں یہ کام نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں گھروں میں قبر بنوا لیں گے تو ہماری اولاد بعد میں دعا کرے گی۔ اس طرح کرنے سے کوئی دعا نہیں کرتا میرے بھائی۔ اولاد کی تربیت کریں، دعا آپ کو آٹومیٹکلی پہنچتی رہے گی۔ دعا نہ بھی انہوں نے کی، اگر تربیت اچھی کی، ان کے ہر نیک عمل کا ثواب آپ کو آٹومیٹکلی پہنچے گا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو گھروں میں قبریں بنا کے لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں، کسی راستے میں قبر نہ بنائیں۔ زندہ لوگوں کا زیادہ حق ہے زمین کے اوپر بنسبت مردوں کے، یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو ان کو مکان کی توسیع کرنی پڑ گئی، تیسری نسل میں زیادہ لوگ ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ قبر کو پھر وہ ایک مردہ لاش کے طور پہ سال لے کے چل رہے ہوں گے۔ تو یہ حرکت بالکل نہ کریں۔ بعض لوگوں نے کی ہوتی ہے حرکت۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اپنے خاندان کے لیے کوئی علیحدہ سے زمین لے کے وقف کر دیں قبرستان کے لیے۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کیا ہوتا ہے گھر کے ساتھ، یعنی اگر آپ کا 5 مرلے کا 8 مرلے کا گھر ہے، ساتھ آپ 1 کنال جگہ لے لیں، وقف کر لیں کہ جی ہمارے جو بھی رشتہ دار فوت ہوں گے ہم یہاں پہ دفن کریں گے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر قبرستان ڈکلیئر ہو۔ اس طریقے سے گھر کو قبرستان بنانے کی کوشش نہ کریں، مہربانی کریں۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خوشی میں اپنے صاحب سے کچھ کہہ دیتے ہیں اور کبھی غصے میں۔ بعض لوگ اس حدیث کو امیر شام کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے، مولا علی علیہ السلام سے متعلق 5 جھوٹ۔ یہ ابو داؤد میں حضرت سلمان فارسی سے یہ روایت ہے، تو اس کا میں نے پورا انالیسس کیا کہ یہ اس طریقے سے ایسا نہیں ہے، ورنہ تو مسند احمد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو کچھ آپ سے سنتا لکھ لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اگر کسی کو حدیثیں آتی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھتے ہیں۔ اور ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ہر حدیث لکھ لیتا تھا۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو انسانی یعنی ایک فطرت کے ناطے ہو سکتا ہے آپ کی مبارک زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہوں جو یعنی وہ اس طرح دین نہ ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا تم حدیثیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اس طرح مجھے لوگوں نے منع کیا تھا۔ آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ وہ حدیث ہے جو اہل حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی تھی، کیونکہ وہ حدیث اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے نا۔ فقہ حنفی کا رد کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو امام بنا کے پیش کرتے تھے، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن جب سے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ یہ روایتیں ڈھونڈتے ہیں کہ حضور غصے کی حالت میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ اہل حدیث کا عقیدہ تو چھوڑ دیں، کیا کسی عام مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے کوئی ایسی بات کریں گے جو دیکھ لیں؟ ایک شخص کو بچانے کے پیچھے، وہ مولانا صاحب والی بات ہے، ایک بندے نو بچانے پیچھے قرآن و حدیث نو انہوں نے تختہ مشق بنا دیتا ہے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلیت ہے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو۔ ہماری نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد باقی صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری نسبت علماء حق کی طرف ہے، تو ان نسبتوں کی بھی ہم نے اللہ کو لاج دی، ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ یعنی میں اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی مثال کہ جس طرح کے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، ان کو پھر کچھ نظر نہیں آیا، ان کا پیغمبر بھی کوئی طور پہ گیا نا، تو 70,000 صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے بچڑے کو خدا بنا کے، پیغمبر کی موجودگی میں فوت نہیں ہوئے، ایسی بچڑے کی محبت۔ ادھر جو ہے اب یہ نہ ہو کہ جی میں نے وہ بچڑے سے کمپیئر کروا دیا، ظاہر
آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک بات کی جاتی ہے، حضور نے بھی ایسی بات کی ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اب حضور نے اپنی قبر کو بت سے تشبیہ دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور کی قبر کو بت سمجھتے ہیں یا نبی علیہ السلام کو بت سمجھتے ہیں۔ تو یہ میں نے بچے والی مثال بیان کی، یہاں پہ بھی بنو امیہ کے چاہنے والے خام خواہ ایک بندے کے پیچھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام مبارک زبان سے جو کچھ نکلتا تھا، جب تک کہ آپ اس کی کوئی خود سے ریمیڈی نہ فرما دیں کسی معاملے میں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بات کریں۔ اور رہ گیا جس بندے کے آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو علامات النبوہ والے چیپٹر میں ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ بن عباس کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ تم دونوں جاؤ اور ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو۔ اور ہم جب ابو سعید خدری کے پاس آئے، یہ بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی، تو وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے، تو پھر ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آپ کی حدیث سننے آئے ہیں۔ تو ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، سیدہ عائشہ، انس ابن مالک، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری، یہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے زیادہ حدیث روایت کی ہیں۔ تو ان کو تو اتنی حدیثیں آتی تھی، انہوں نے کہا سنو، مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر باقی صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اور حضرت عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی، 2812 بخاری کی، 447 بھی بخاری میں، مسلم میں 7320، 7321، 7322 ام سلمہ سے روایت ہے، خود امیر شام معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے، عمر بن عاص سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، ابو سعید خدری نے وہ حدیث بیان کی۔ تو اب یہی وہ حدیثیں جو ان کو چپتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام مبارک زبان سے ایسے ہی نکل گیا، نعوذ باللہ۔ کیا آپ کو ملنا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی پہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، تو آپ خام خواہ شیعہ کی ٹسل کے اندر آ کے ان تعلیمات کو تو نہ اس طرح ٹھکرانے کی کوشش کریں، ہم تو آپ کو صرف سمجھا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر بہت پہلے یہ گفتگو کر دی تھی کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے، تو یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ رہا سلمان فارسی کا وہ کہنا، انہوں نے حذیفہ ابن یمان کو ڈانٹا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے، وہ جب لوگوں کے بارے میں روایتیں بیان اس طرح کی کرتے تھے لیکن اس میں نہیں بتایا کہ کون سی روایت بیان کرتے تھے، وہ جنرل ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام بعض اوقات کسی کو غصے کی حالت میں کبھی ڈانٹ دیتے تھے، تو تم اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ہے۔ وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، بشری تقاضے کے طور پر نبی علیہ السلام کا کسی کو ڈانٹ دینا، آپ نے تو اپنی بیویوں کو بھی ڈانٹا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بات پہ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، جب وہ تہجد کے وقت اٹھانے کے لیے گئے تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ ہی ہمیں اٹھاتا ہے، اللہ ہی سلاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے، اب ظاہر فرض نماز کا تو نہیں تھا، نفلی نماز تھی۔ نبی علیہ السلام وہاں سے جاتے ہوئے اپنے زانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ تو بعض اوقات نبی علیہ السلام اپنی اس چیز کا اظہار کر دیا کرتے تھے، یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز پروفیسی کے طور پہ، پریڈکشن کے طور پہ یا غیبی خبر کے طور پر، پیش گوئی کے طور پہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کو تو آپ نہیں کہیں گے کہ جی وہ بھی آپ نے کسی یعنی واقعے کے اوپر آپ نے اس وقت وقتی کومنٹس کر دیے۔ یہ وقتی کومنٹس تو نہیں ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ تو آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی وفات کے 30 سال کے بعد جنگ صفین میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور مسند احمد میں اوپر تلے احادیث ہیں۔ ابو الغادیہ ایک اصحاب شجرہ میں سے تھے، بیت رضوان کے صحابی، انہوں نے قتل کیا، پوری زندگی روتے تھے کہ عمار کے قاتل اور مال لوٹنے کے بارے میں جہنم کی وعید ہے، وہ رویا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ باتیں کیوں یہی بیان کریں گے؟ پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ تو لوگ یہ پوچھیں گے۔
پرانے محدثین میں سے بھی ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ نہیں، ابو الغادیہ کو فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف والی، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی انشاءاللہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی نے اس پہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں رد کیا، انہوں نے کہا جنرل رول یہی ہے، لیکن جہاں پہ حکم خاص آ جائے وہاں عام فضیلت اٹھ جاتی ہے۔ حکم خاص یہی ہے کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، لہذا اس سے باقی فضیلت اٹھ گئی، یہ نیچرل ہے یار۔ جنرل فضیلت تو یہی ہے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ پھر ان کی پیروی کی، مہاجرین و انصار کی جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ لیکن یہ فضیلت عام ہے، اسپیسیفکلی اگر کوئی شخص باغی ہو گیا تو چاہے وہ سابقون الاولون میں سے تھا، وہ جہنمی ہو گیا۔ عبید اللہ ہجرت حبشہ میں شامل ہے، ہجرت حبشہ میں چند لوگ شامل ہیں سینئر مسلمان جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، صحابی ام حبیبہ ام المؤمنین، حضرت معاویہ کی بہن اور ہمارے نبی کی بیوی جو بعد میں بنی، ان کا خامن تھا، حبشہ جا کے عیسائی ہو گیا، مرتد ہو کے مر گیا۔ تو وہ تو سابقون الاولون میں سے تھا، وہ کیوں مرتد ہو گیا؟ مرتے دم تک ایمان پہ قائم نہیں رہا، تو رضی اللہ عنہم وہ نہیں ہوا پھر، حالانکہ وہ سابقون الاولون میں شامل تھا۔ بخاری مسلم میں ایک کاتب وحی ہے جو نبی علیہ السلام سے، جس نے خود سورہ آل عمران پڑھی تھی اور آپ کی وحی لکھتا تھا، مرتد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، لاش دفناتے تھے تو زمین باہر پھینک دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نے ایسا کیا ہے، اوپنلی دفنایا گیا، پھر لاش باہر آ گئی، پھر ان کو پتہ چل گیا یہ غیبی معجزہ ہے۔ ظاہر ہے جس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں اس کو چھوڑے گا، لہذا یہ باتیں کرنا، تو یہ باتیں کچھ اور ہیں۔ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے پروفیسیز فرمائی ہیں نا، وہ یہ والی باتیں نہیں ہیں جن کو آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ اسپیسیفکلی محدثین کے باقاعدہ پھر ان کے اوپر کامنٹس ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے لیے ابن عباس کو بھیجا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ، تو میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے۔ کاتب تو تھے، وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے رکھ لیا، کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وہی کہ نہیں، کاتب وہی کہیں اور ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ابن عباس کو بھیجا، وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں۔ 3 بار ایسے ہی ہوا، چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلم شریف میں اوپر ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، بعض اوقات میری زبان سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اگر میں بدعا کسی کو دے دوں تو اسے دعا بنا دینا۔ تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی تھی، بیسیکلی ہے بدعا تھی لیکن دعا بن کے لگی۔ ہم کہتے ہیں وہ حدیث آپ ذرا غور سے پڑھیں، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، ورنہ تو حضور کی ساری دی ہوئی بدوائیں دعائیں بن جائیں گی، پھر تو حضور کو بدعا دینی ہی نہیں چاہیے۔ پکی والا جواب ہے، اگر وہ اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دے، اور اگر اہل ہوگا تو بدعا لگے گی۔ تو ہم محدثین سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا؟ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ دعا بن گئی تھی تو ہم پھر بتاتے ہیں دعا کیسے بنتی ہے۔ اگر یہ دعا ہے نا تو صحیح بخاری میں موجود ہے، انس بن مالک کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ تیری اولاد کثرت سے ہو، میں 100 سے زیادہ اپنی اولاد میں سے لوگ دفن کر چکا ہوں، 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے آلموسٹ۔ تو یہ دعا نظر آ گئی نا کثرت اولاد کی، تو اتنی کثرت سے ہوئی کہ 100 زیادہ دفنائے ہیں، تو اور بچے کتنے ہوں گے؟ جبکہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی اس وقت، اور 1 سے زیادہ لوگ شادیاں عرب کے کلچر میں کرتے تھے، تو دعا نظر آئی نا۔ اب یہاں پہ اس دعا کی اگر یہ دعا بنی ہے نا، پھر یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمے لگاتے تھے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا، یہی ہونی چاہیے نا۔ یہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کا الٹ کیا ہوگا
کہ تھوڑا سا بھی کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے. یہ ہونا چاہیے نا. یہ دعا تو پھر اس سے بنے گی, ریورس بنتی ہے نا. کسی کا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنا, یہ تو بدعا ہی ہوگی نا. وہ ریورس ہوتا ہے اس کا. دعا بن گئی تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے, ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. تو جناب آپ کتاب الاوائل کھول لیں, امام ابن ابی عاصم کی کتاب. یہ پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے, اہل سنت کے ائمہ میں سے, انہوں نے باقاعدہ وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ کتاب الاوائل کہ جو جو کام پہلی دفعہ ہوئے اس میں انہوں نے یہ بات بھی نقل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا چربی کی وجہ سے. اور یہ روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے. تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا, وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے. کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے جمعے, ان کو بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ دینا پڑتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے؟ اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے, امام بیہقی کی کتاب میں. امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی ہے 3500 احادیث پہ مشتمل, دلائل النبوہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی غیبی خبریں نقل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی. اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا. 3 دفعہ نہیں آئے تو 4تھی دفعہ یہ الفاظ نکلے, اور آگے راوی کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دی ہوئی بد دعا, یا آپ اسے دعا کہہ لیں یا دعائے ضرر کہہ لیں, پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا. یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں. تو محدثین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی, وہ وحی لکھا کرتے تھے. یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے, دلائل النبوہ میں, اور وہاں سے بھی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ لکھے ہیں. تو میں نے تو کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا. تو وہ اسی طریقے سے اسے پھر ہم پوچھتے ہیں دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ حدیث, کو خبر اس میں سے نکلتی ہے نا, تو یہی خبر نکلی اور کیا نکلی ہے. تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں, جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں. خام خواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا, سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا, اپنی کتابوں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور آپ اس طرح کی یعنی سوالات کر کے کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو آپ ایک بندے کو بچانے کے لیے, اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات میں بریلویوں کے بہت بڑے مفتی تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں انہوں نے پوری کوشش کی نا, ان کی اس طرح کی حدیثیں, وہ تو اس چیز کے ماسٹر ہیں. جال حق میں آپ دیکھ لیں انہوں نے عقیدوں میں کس طریقے سے کان لا کے یہاں تک پکڑے ہوئے ہیں. وہ قرآن میں آیا نا کہ قرآن کے ساتھ کی کو کتاب لے آؤ اور جتنے بھی جن و انس میں تمہارے مددگار ہیں انہیں بلا لو. کافروں کو اللہ نے چیلنج دیا سورۃ البقرہ میں. اس سے انہوں نے بابوں سے مدد مانگنا ثابت کی ہوئی ہے کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مدد مانگو. یہ اس بندے کا انٹلیکچوئل لیول تھا. تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی بندے کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باتوں کا دفاع کرتا. اس نے اس کتاب میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں تک لکھا کہ ہو سکتا ہے ابن عباس نے جا کے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہ ہو کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں, وہ خود ہی کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے واپس آ گئے. تو میں اس نے کہنا اللہ سے بندے وہ تہاڈا منڈا نہیں سی ہے, حضرت عباس دا منڈا سی تے حضور دا کزن سی, فقیہ صحابی. بخاری مسلم میں آیا کہ سب سے قریب بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر ان کو. باقی صحابہ کہتے تھے ہمارے بھی بچے ہیں, ان کا تہاڈے بچے تھے, پھر اے بچے بڑا فرق ہے. حضور کی وفات کے وقت صرف 13 سال عمر تھی, لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے طفل مکتب تھے. ظاہر ہے دعا تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی قرآن کے علم کے بارے میں ان کے لیے دعا ہے. تو اس نے کہہ دیا ابن عباس نے, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ بغیر تحقیق کے ہی ابن عباس کی بات پہ اعتبار کر کے تو حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات کر دی. یہ تو بات رسول اللہ کے تک چلی جائے گی. تو انہوں نے ایک بندے کو بچانے کے پیچھے یہ کرنا شروع کر دیا. ہمیں کوئی شوق نہیں یقین کریں یہ باتیں کرنے کا,
لیکن چونکہ ہماری پوری ڈاکٹرن ختم ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ ہم تو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، اب یہ تو نہیں قرآن و سنت میں ہم نے وہی حجت ماننا ہے جو کسی ایک فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے، سب کچھ ٹوٹیلٹی میں دین کو لے کے چلنا ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ علی بھائی، قرآن میں کہا گیا کہ انسان کی روح، پتہ نہیں آگے یار یہ اردو تو ٹھیک لکھا کریں، دنیا میں آنے سے پہلے جبریل امین کو بھی روح کہا گیا، کیا ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے؟ اور نہیں میرے بھائی، وہ تو میاں نواز شریف بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی آپ میاں لگاتے ہیں، تو وہ اللہ کی اور نواز شریف صاحب کی رشتہ داری نہیں نکل آتی۔ یہ لفظ ہے، روح کا لفظ 3 چیزوں پہ بولا گیا ہے قرآن میں۔ ایک روح جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ پھر جو وحی نازل ہوتی ہے آسمان سے، اسے بھی روح کہا گیا، روحا من امرنا۔ اور پھر روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام، یہ تینوں کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ تینوں کا جو روح کا معنی ہے وہ سیاق و سباق بتائے گا کہ وہ کن معنوں میں۔ جیسے حرام لفظ ہے، مسجد حرام اور ولد الحرام، کتنا فرق ہے؟ مسجد حرام کا مطلب ہے حرمت والی جگہ، یہاں پہ آپ نے اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اور ولد الحرام جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو، لفظ ایک ہی حرام ہے، 2 مختلف جگہ پر۔ اردو میں بھی اس طرح کے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے بو کا لفظ بد کے ساتھ آئے تو وہ بدبو ہوتی ہے، بو کا لفظ خوش کے ساتھ آئے تو وہ خوشبو ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا جو آپ نے، کیا سوال تھا، وہ تینوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، وہ فرشتے ہیں، اور قرآن حکیم میں واضح آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان میں بھی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انسان کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تینوں کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جدید دور میں دوبارہ دنیا میں بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میری ویڈیو آپ اس کے اوپر دیکھ لیں، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو رسول ہیں کہ جب بھی رسولوں کا انکار ہوگا منکرین پر عذاب استیصال آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو منکرین ہیں، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا، یہودیوں پہ، الٹا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بچا کے اوپر اٹھا لیا۔ پھر بعد میں عذاب آیا رومنز کے ذریعے 70 عیسوی میں، وہ حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے آلموسٹ 25 30 40 سال کے بعد۔ پھر ان کا ڈائسپورا شروع ہوا ٹل 1917 جب بالفور ڈکلیریشن ہوئی اور اسرائیل بنا، لیکن انہوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی، ایک فائنل عذاب کا کوڑا ان پہ پڑنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام ہی دنیا میں اتریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے، اور ان کے جو لیڈر ہے دجال اس کا قتل کریں گے۔ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث، کئی احادیث ہیں مسلم شریف میں، بخاری میں بھی موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کی قسم تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی ہر طرف اسلام ہوگا، اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ امام تم میں ہوگا۔ اور مسلم شریف میں تو کئی احادیث ہیں، دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو بیسیکلی حکمت یہ ہے کہ انہوں نے آ کے ان یہودیوں کی اولاد سے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روش نہیں چھوڑی، اگر وہ چھوڑے تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر عذاب استیصال ان کے ذریعے آنا ہے، یعنی دجال کو بھی وہ قتل کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ قتال کریں گے۔ اور اس میں وہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب یہ فائنل جنگ ہوگی دجال اور یہودیوں کے خلاف، تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم، یا مسلم، یا مسلم، بس آگے کو نہیں ہوگا انفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، نہیں، یا مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو۔
سوائے غرقد کے درخت کے جو ان کو پناہ دے گا، جو اسرائیل میں کثرت سے انہوں نے کاشت کیا. ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے جس کے اندر بندہ چھپ جائے تو پتہ نہیں چلتا، وہ درخت ان کو پناہ دے گا. باقی آپ دیکھ لیں یہودیوں کو مسلمانوں کی احادیث کی کتابوں میں آئی ہوئی پروفیسیز کے اوپر ایمان ہے، مسلمانوں کا ایمان کوئی نہیں ہے. وہ غرقد کا درخت لگا رہے ہیں، وہ ہماری اس کے اوپر ویڈیو بھی ہے، میں نے وہ درخت بھی دکھایا ہوا ہے. آپ غرقد جا کے لکھیں تو آ جائے گا. ہم تو فرقوں سے نکل کر باہر آ گئے ہیں. اپنے گھر والوں کو کیا کریں، کوئی طریقہ کار؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ہے مجلس نمبر 50، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. اس میں میں نے سارے جو جنہوں کہتے ہیں نا گدڑ سنگیاں، سارے ٹوٹکے، ٹھیک ہے، جگاڑ انگلش میں جو لفظ استعمال، وہ سارے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے بات پہنچانی. تھم رول یہ ہے کہ گھر والوں کو آپ نے صرف وہ بات بتانی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی غلط نظریات، نہیں، جو ٹاپک وہ سننا چاہتے ہیں. مثلا محرم میں وہ یزید اور حسین کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کریں. محرم میں آپ میلاد تو نہ لے کے بیٹھ جائیں. میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ان کو بتائیں یہ کب مروجہ طریقہ شروع ہوا ہے. ایک بات ہی کریں گے نا ٹھوس ہو جائیں گے. ان کو کہیں جی مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، بتائیں جو وہ 5 سال میلاد کا جلوس نکالتے تھے مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ نہ جو عمار ابن یاسر پڑھتے تھے، یا محمد بن انفیہ پڑھتے تھے، یا حضرت حسن بن علی منقبت پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے تو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوا. تو کہیں جی ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں، جو کچھ انہوں نے کوفے میں جس طرح میلاد منایا میں نے ویسے میلاد منانا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا اس زمانے میں جھنڈے نہیں ہوتے تھے؟ جنگوں میں جھنڈے نہیں ہوتے تھے؟ حضرت علی نے جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا. تو پھر جھنڈے تو لگائے جا سکتے تھے نا. کوئی محفل قرات، کوئی محفل نعت. تو جو ٹاپک اس وقت چل رہا ہو نا وہ ڈسکس کریں. اگر آپ اپنی مرضی کا ٹاپک تننے کی کوشش کریں گے نا کسی کے دماغ کے اندر، تو میرے بھائی اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ اس میں سیریس ہی نہیں ہے. جو وہ سننا چاہتا ہے، مثلا اکثر آپ کو جو اگر آپ کے ماں باپ بریلوی ہیں نا تو وہ آپ کو کہیں گے یار وہابی گستاخ ہوتے ہیں. ان کو جی بالکل وہابی گستاخ ہوتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر ان سے کہیں کہ آپ نے کہا وہابی گستاخ ہوتے ہیں تو آپ بتائیں تو صحیح نا وہ کیا گستاخی کرتے ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ آپ کو گستاخیاں گنوائیں گے. کبھی اشرف تھانوی رسول اللہ گنوائیں گے، آپ چشتی رسول اللہ مان لے ہیں سامنے، اور ان کو کہ ابا جی اب آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ اگر اشرف تھانوی رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں گستاخی ہے تو چشتی رسول اللہ کیا ہے، اور کشف مجوب کی باتیں کیا ہے. لیکن وہ کسی طریقے سے اس ٹاپک پہ جو وہ بول رہے ہیں نا آئے، پھر لمحہ پال ہونا. یقین کریں یا تو مانیں گے یا آپ کو کہنا چھوڑ دیں گے. اور اگر کوئی تیسرا رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہٹ درمی پہ ہیں اور ان کو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اے نبی کبھی آپ اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا کہ کبھی جاہلوں سے واسطہ پڑے جو سیریس نہیں ہے اس معاملے میں، آپ دور سے سلام کر کے گزر جائیں. ان کے لیے ہدایت کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے چھوڑ دیں. اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. یہ ضروری نہیں ہوتا ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے. اگر یہ ایسے ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے قریبی رشتہ داروں کو بھی بات سمجھ نہیں آئی ہے. ابو لہب جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، چچا تھا نا. امیجن کریں کہ منا کے خیموں میں نبی علیہ السلام اکیلے جا کے دعوت توحید پیش کر رہے ہیں حج کے موقع پر. مشرکین عرب بھی حج کرتے تھے نا. جس خیمے سے نکلتے تھے وہاں پہ وہ چچا آ جاتا تھا اور کہتا تھا میرا بھتیجا تو اس کا تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں حضور کو کتنی محنت کرنے کے بعد جب آپ کا قریبی رشتہ دار ایک سینئر بندہ آ کے وہاں پہ کہہ رہا ہو، اور پھر وہ بھی گھوڑا چٹا خوبصورت نورانی شکل بھی ہو اس کی. ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا. تو اس تکلیف کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اب حضور نے یہ تو نہیں کیا کہ جب تک میرا چچا نہ منے میں آگے تبلیغ نہیں کسی نے کرنی، یہ کام چھاڑ دو. تو بس طریقے تک کوشش کریں، باقی اللہ سے دعا مانگیں، سب سے بڑی چیز ہے. علی بھائی میں فرانس میں جاب کرتا ہوں میکڈونلڈ میں، وہاں فش برگر کے علاوہ باقی سارا فوڈ حرام ہوتا ہے اور وائن بھی سرو کرنی پڑتی ہے. پلیز مجھے میں کیا گائیڈ کروں میرے بھائی؟ آپ کو خود پتہ ہے غلط ہے، چھوڑ دیں. میں اب کیا گائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو؟ شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ مجھے جاب ڈھونڈ دیں. گائیڈ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. یہ تو شک ہے ہی نہیں، یہ تو یقین ہے.
تو فوراً سے پہلے کہیں اور شفٹ کریں. علی بھائی اگر جیب میں کوئی سگریٹ نسوار وغیرہ کوئی چیز ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ چیز فی نفس ہی ناپاک نہ ہو. فی نفس ہی سگریٹ اور نسوار استعمال کرنا حرام ہے، لیکن سگریٹ ہاتھ کو لگ جائے تو یہ ناپاک نہیں ہے، اس کو پینا حرام ہے، تو نماز ہو جائے گی. نماز میں نہیں، نماز اس صورت میں نہیں ہوگی جب کوئی فزیکل نجاست لگی ہوئی ہو، تو یہ اس نجاست کے اندر نہیں آتی. یہ تو چھوڑ دیں، اس سے بڑی چیز شراب ہے. شراب بھی اگر جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، شراب کو پینا حرام ہے. اسی وجہ سے اب آپ کو پتہ ہے سب نے اجماع کر لیا ہے وہ پرفیوم کے اوپر، اس میں الکوہول ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے پہلے تو کہتے تھے یہ حرام ہے، اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ پی تو نہیں رہے ہوتے. تو پہلے ہی آپ مان جاتے ہیں کہ وہ پینے والے معاملے میں حرام ہے. ویسے اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو جی الکوہلک فیملی سے جتنی چیزیں آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں، آپ کی ہومیوپیتھک ادویات تو سٹور ہی ساری الکوہل کے اندر ہوتی ہیں. ابھی تک کوئی اس طرح کا میڈیم دریافت نہیں ہوا پلانٹ ارتھ کے اوپر کہ جس میں اتنے لمبے عرصے کے لیے کوئی چیز سٹور ہو. اس لیے آپ دیکھیں جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں اس کے اوپر ایکسپائری کی ڈیٹ ہی نہیں لکھی ہوتی، کیونکہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہے. 5000 سال کے لیے بھی وہ دوائی الکوہل میں پڑی رہے خراب نہیں ہو. اچار دیکھ لیں سرسوں کے تیل میں ہے، پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، کہاں سالن تو خراب ہو جاتا ہے فوراً، تو وہ آپ دیکھ لیں اینٹی سیپٹک ہوتا ہے یہ سرسوں کا تیل، بیکٹیریاز وہاں پہ پنپ نہیں سکتے، تو اس کے اندر اچار خراب ہی نہیں ہوتا. آپ اسی اچار کو باہر رکھیں تو آپ دیکھیں تعفن پھیل جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس سے کوئی نہیں، مطلب ناپاکی والا معاملہ کوئی نہیں ہے. ویسے اب یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ جا کے سگریٹ کی مطلب اب رکھ کے جیب میں جا کے نماز پڑھے لوگوں کو بتانے کے لیے، جس طرح اہل حدیث وہ کپڑا اتار کے ننگے سر جان بوجھ کے نماز پڑھتے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ ہو جاتی ہے. اس پہ وہ مولانا روم کا بھی واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے نا، شاہ شمس تبریز والا، وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی وہ کتابیں مولانا روم کی پھینک دی. حالانکہ مولانا روم بھی شاہ شمس تبریز بھی، ان دونوں کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، دونوں صوفی تھے اور واقعات ان کے بیان کرتے ہیں. مثلا مولانا روم کی حقیقت آپ دیکھیں کتنی انبیاء کی گستاخیاں ہیں اس کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقی. تو وہ کہتے ہیں جی وہ کتابیں انہوں نے مولانا روم نے کی پھینک دی، شاہ شمس تبریز نے اس کے اندر تالاب کے اندر. تو انہوں نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا کہ جی یہ کیا، پھر انہوں نے ہاتھ ڈال کے نکالی تو مٹی جھاڑی. شاہ شمس تبریز یا انہاں بزرگاں نو کہو کہ جدوں تاتاریوں نے بغداد کی وہ سلطنت عباسیہ الٹی تھی اور اس کی لائبریریاں دجلہ کے اندر پھینک دی تھی کتابیں، اور سارا دجلہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا اور پھر مسلمانوں کے خون سے وہ سرخ ہو گیا تھا، تو اس وقت یہ کدھر بزرگ غائب تھے. یہ بزرگ تو تاتاریوں کے ہاتھوں ونڈے گئے ہیں جناب جی. سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نا شیخ فرید الدین عطار، 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھ کے پوری دنیا کے اندر بابوں کے واقعات مشہور کیے ہیں. عربی میں یہ کتاب ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے. فضائل اعمال، فضائل سنت، آپ کو جتنی یہ کہانیاں سننے میں ملتی ہیں نا بزرگوں کے بارے میں، رابعہ بصریہ، باجید بستامی، جنید بغدادی، یہ ساری کہانیاں جمع کی تھیں انہوں نے باپے نے 800 سال پہلے. اس کے تعارف میں آپ پڑھیں تذکرۃ الاولیاء کے اندر، تو اس کو تاتاریوں نے قتل کیا، خود یہ مارے گئے ہیں تاتاریوں کے ہاتھوں. ویسے تاتاریوں نے سارے بزرگ فیل کر دیتے سن، جتوں جانے سن سب بلیا میٹ کر جاتے سن، سارے نگاہ مارنے والے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ایسی چیز انہوں نے مسلط کی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کہا تیرے اندر سے ابھی تکبر نہیں نکلا، حالانکہ سب زیادہ تکبر صوفیاء میں پایا جاتا ہے. اپنی عزتیں کروا رہے ہوتے ہیں، اپنے استقبال میں لوگ ان کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈانس کی طرح یہ انٹر ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، ایسے ایسے ہاتھ آگے کر کر کے چموا رہے ہوتے ہیں. یہ عاجزی ہے. تو مولانا روم نے کہا جی میں نے علم سیکھنا ہے آپ سے، شاہ شمس تبریز کو. انہوں نے کہا اس کے لیے اس دفعہ تو جمعہ پڑھانے جائے تو 2 شراب کی بوتلیں رکھنی ہیں. احمد اس تو یاد آیا، ایک سجے بوجھے ایک کھبے بوجھے، اور ٹکن بھی کھول دینے نے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جب نماز پڑھائی سجدے میں گئے، گڑ 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 شروع ہو گئی. پچھلے لوگوں نے ان کی پٹائی کی، ان کی صحیح، ان کی جب پھینٹی لگی، ان کی لوگوں نے اتنا بڑا تجھے عالم سمجھتے تھے، تو یہ کام کرتا ہے. پھر وہ جب بے عزت ہوئے، پھر وہ ان کے پاس آئے، ان کا ہاں اب تیری میں مری ہے تو اب میں تجھے دین سکھاؤں گا. یار نبی علیہ السلام اس طرح دین سکھایا کرتے تھے؟ مجھے بتائیں آپ. بخاری مسلم میں تو آتا ہے ایک صحابی بالکل نیو
یا مسلمان ہوئے تھے یا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ پینڈو تھے، عرابی تھے، مسجد نبوی کے کونے میں انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. ظاہر مسجد کچا فرش ہوتا تھا، کوئی قالین تو بچھے نہیں ہوئے. پھر ہم اس وقت ہمارے بچے کو تو آج پتہ ہے مسجد میں یہ کام نہیں کرنا. جو جب نئے نئے لوگ مسلمان تھے وہ تو اسے عام گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے تھے. صحابہ سے مارنے کے لیے دوڑے. آپ نے کہا رک جاؤ. پیشاب تسلی سے کیا، پاس بلایا، کہا کہ مسجد پاکیزہ جگہ، یہاں پیشاب نہیں کرتے. پھر صحابہ سے کہا ایک پانی کا ڈول یہاں پھینک دو. وہ اتنا امپریس ہوا، اس نے کہا جی آپ کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کا یہ یعنی اس معاملے میں اس طرح کا ایٹیچیوڈ تھا اخلاقیات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ یہ کون سے اخلاقیات لوگوں کو واقعات سنا سنا کے ان کی مت ماری ہوئی ہے. تو پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ جی اچھا جی اس کا مطلب پھر آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے، آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے. باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات ہیں. وہ تو ہم نے ثابت کر دیے. آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لیں، ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر. صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے. آج کی ڈیٹ میں اس بارے تو زمانے میں نہیں تھے. آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن، دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو باپے تو شاہی کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں بزرگ ایک نماز پڑھتے تھے مدینہ شریف، دوسری پڑھتے مکہ شریف، تیسری پڑھتے تھے بیت المقدس. کا ہر کوئی نماز نہیں پڑھی کسی کے سامنے. ہم کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بنو سلمہ مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کرتے تھے. نبی علیہ السلام چوراہے کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم لوگ کس لیے کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں مسجد میں، تو ہم نے سوچا ہم گاؤں سے آپ کے پاس مسجد نبوی میں شفٹ ہو جائیں، اتنی دور سے میں آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے. تو حضور کو تو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بعد میں غوث کتب ابدال اڑ کے آ جایا کریں گے دوسرے ملکاں تو تسی گراں تو اڑ کے نہیں تھے آ سکتے نا. پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے فرقے. اڑ لو. پھر آپ کو یہ بھی کہانی کرائیں گے کہ جی وہ دیکھیں ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے گھوڑے میں نتنوں پہ بیٹھے کوئی غوث کتب ابدال کوئی بزرگ وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو صحابہ خود نہیں اڑ سک رہے، آپ تو بزرگوں کے اڑنے کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. بنائی ہوئی کتنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. باقی یہ جو آج کل ایک حدیث کے حوالے سے بھی بڑے لوگوں نے سوال پوچھا، میں چاہے اس میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں. من سب نبی فقتلوہ یا فقتلوہ کہتے ہیں، وہ ہا پہ وقف ہوگا، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے. یہ سرکار نے فرمایا. نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سجدہ، سر تن سجدہ. لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال من سب نبی یا فقتلوہ. ہر بچہ اسلام یاد کرے، حدیث مبارک ہے سرکار کی حدیث سے کہ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی اسی کہنا فقتلوہ، من سب نبی من سب نبی. اندر ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں. من سب نبیان سب نبیان گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے. ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر. کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گیا. ہاں جی. من سب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چے بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ نو رات تک نیند نہ آوے. گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ نبی کی ایک صدا. جو بھی میرے آقا کے بارے
من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. جو یہ حدیثیں نعرے کے طور پر سلوگن کے طور پر بیان کر رہے ہیں ان کے اپنے محققین کہتے ہیں یہ روایت ہے تو ضعیف لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی نسل در نسل لوگ اس کو صحیح مان رہے ہیں، روایت ضعیف ہے. اور یہ کسی ہماری مین کتاب بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں نہیں ہے. المعجم الکبیر طبرانی، امام طبرانی المتوفى 360 ہجری جو امام بیہقی کے استاد ہیں، ان کی معجم الصغیر اور الاوسط کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی ایگزیکٹ یہ الفاظ نہیں ہے، وہاں ہے من سبا نبیم من الانبیاء، جو کوئی نبیوں میں سے کسی نبی کو گالی دے فقتلوہ، اسے قتل کر دو. اگر وقف نہیں کریں گے تو فقتلوہ کہہ دیں. لیکن روایت اس کی اسناد منقطع ہیں، متروک راوی، جھوٹے راوی ہیں، اور یہ مانتے ہیں خود، لیکن کہتے ہیں جی تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کو باقی چیزیں سپورٹیو ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جو چیزیں سپورٹیو ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم ویسے نہیں مانتے جس طرح آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی جج بننا ہے اور آپ نے اپنے معاملات کو ایگزیکیوٹ کر دینا ہے اور جوڈیشری میں جائے بغیر ہی نہ شواہد کٹھے کیے گئے. اور میرے بھائی یہاں تو سارے اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو بریلوی گستاخ رسول مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ سارے اہل حدیث جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں، کیا نہیں مانتے؟ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے فتوے لکھے ہوئے ہیں. حسام الارمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں، اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے کتنے علماء دیوبند کے سائن ہیں اس کے اوپر، اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی اور بعد کے بھی، یہ تک کہ عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے. احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا، اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم. المفند ایک بابا سٹھایا ہوا، احمد صاحب بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، انہوں نے لکھی تھی اسام الارمین ہرمین کی تلوار، تو کافر نہیں کہا، وہ تو سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، اور وہابی اور دیوبندی اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں، اور رافضی اور قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل. یہ پتہ نہیں مرتد کیوں کہا، کیا پہلے بریلوی تھے تو پھر چینج ہوئے نا؟ تسی کو کافر ہی کہو نا، مرتد اتنی بڑی ڈگری تاکہ وڈ دو انہوں نے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا، قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری نے، جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا نا کہ پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کیا پڑھو گے، ان کی تو اپنی نہیں ہوتی. پوچھا گیا مسجد، تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا موجود. اذان، انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے، جیسا نماز و جماعت باطل ہے. البتہ اللہ کے نام پر اور نبی علیہ السلام کے نام پر عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ لیں تو ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دے کے گئے ہوئے، تو سارے ایک دوسرے کو گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں. تو پھر تو یہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جائے گا. رہ گی وہ روایتیں جس طرح ابو داؤد میں حدیث ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک شخص نے ان کے ساتھ مس بہیو کیا تو دوسرے نے کہا حضرت اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. انہوں نے فرمایا نہیں، اور بعد میں کہا اگر میں تمہیں کہہ دیتا تو تم یہ کر دیتے. انہوں نے کہا ہاں میں کر دیتا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے شایع نہیں ہے کہ انہیں کوئی گالی دے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی ہستی کو تو اس کو قتل کیا جائے. یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے. لہذا مجھے بھی اگر اس نے گالی دی تھی یا دیتا تو مجھ سے قتل نہیں کر سکتے. تو اب یہ دہشت گرد تنظیموں سے پوچھو کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں تم انہیں کیوں قتل کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دینے والوں کو تم نے قتل نہیں کرنا. مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے. کہا کہ ہماری ایک جماعت ہم میں سے نکلی، ہمارے بھائی بھگوڑے ہو گئے. پوچھا کہ منافق ہیں؟ کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق نہیں. پوچھا کہ کافر؟ کہ کافر بھی نہیں ہے، یہ تو کفر سے بھاگے ہیں یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. اگر کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ مسلم بھگوڑے، باغی مسلم. تو مولا علی کو ڈائریکٹ جنہوں نے کافر کہا انہوں نے ان کو بھی کہا کہ
نہیں دی اس فٹ کی کہ جو کافر کہے گا کفر لوٹ جائے گا. ان کو پتا تھا ان کو اپنے فہم سے غلطی لگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بدری صحابی نے جب حضور علیہ السلام کی مخبری کر دی, حضرت عمر نے اسے کہہ دیا منافق, اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹو. آپ نے فرمایا بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہیں. حضرت عمر کو بھی توبہ نہیں کروائی, کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے سمجھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہے. ابن ابی بلتا ہے نہیں تھا وہ. ان کی طرف منافقت اس لیے نہیں لوٹی کہ انہوں نے اب اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اس کی ایکٹیویٹی تو منافقانہ تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا نفس سے مغلوب ہو کے چکے ہوا ہے, اس لیے چھوڑ دو. تو یہ بڑے مشکل معاملات ہیں. کعب بن اشرف کے قتل والی روایت لے آتے ہیں صحیح بخاری سے. تو کعب بن اشرف تو ریگولرلی مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک آپس میں ایک کولڈ وار چل رہی تھی, اس میں وہ ایک سرگنا کے طور پہ تھا. وہ تو ہم بھی یعنی جن ملکوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں گی یا دشمنی چل رہی ہوگی تو ہم ان کے ایجنٹس کو کیا مروائیں گے نہیں, یا ان کے سرگنا کو. تو یہ حالت جنگ کی بات ہے. ورنہ مجھے بتائیں سب سے بڑا گستاخ رسول اس پلانٹ ارتھ کے اوپر عبداللہ ابن ابی تھا نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں جائیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور کسے کہا؟ اللہ کے نبی کو اور ان کے صحاب کو. اس سے بڑا کوئی کلمات کفر اور گستاخی ہو سکتی ہے؟ اور صحیح بخاری میں زید بن ارقم کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے یہ بات سن لی, حضور کو بتائی, اور حضور نے جب بلا کے عبداللہ ابن ابی کو پوچھا, اس نے کہا نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. ڈر گیا نا, مکر گیا, صحت جرم سے انکار کر دیا. اب وہ صحابی اتنے پریشان ہوئے, اللہ نے اس صحابی کی صفائی میں قرآن نازل کر دیا. زید بن ارقم غدیر خم کے راوی, اور بخاری میں الفاظ ہیں, انس بن مالک پریشان تھے نا جب واقعہ ہررا ہوا, یزید کی فوجوں نے اہل مدینہ کو لوٹا, تو زید ابن ارقم نے خط لکھا کہ اے انس آپ پریشان نہ ہو, کیا حضور نے نہیں کہا تھا اے انصار صبر کرنا, تم پہ بہت زیادہ زیادتیاں ہوں گی, یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ ملنا. تو انس ابن مالک نے ان کا خط کھول کے جب اپنے ساتھیوں کو بتایا اور کہا یہ وہی زید ابن ارقم ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ جب عزت والے مدینے میں جائیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے. اتنے بڑے کلمات کفر. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں منافق کا گلا کاٹ دوں. آپ فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے, اپنے صحاب کو قتل کرواتا ہے. حالانکہ حضور کو غلبہ تھا, رومن امپائر آپ سے بھاگی ہوئی تھی غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک کے بعد مسجد درار آپ نے جلوائی ہے, منافقین کی مسجد. تو منافقین کو کیوں نہیں جلوا دیا؟ ڈکلیئرڈ گستاخ تھے نا. معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح تو دنیا کا ہر عیسائی رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی, کیونکہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو اللہ کو گالی نہیں ہے بیٹا تجویز کرنا. رسول اللہ کو کیا گالی نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ جھوٹا پیغمبر ہے, نعوذ باللہ. تو عیسائی یہی سمجھتے ہیں نا. تو 2.25 ارب انسان تو سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام کو, بلکہ آپ باقیوں کو بھی ملا لیں تو 5 ارب انسان تو نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مان رہے. تو آپ کیا کہ ساری دنیا کو مارنا شروع کر دیں گے؟ رہ کے توہین امیز کلمات. میں کہتا ہوں اس کے لیے قانون سازی 295C موجود ہے, اس کے ساتھ ایک شک ایڈ کریں کہ اگر کوئی معافی مانگ لے اسے معافی مل جائے گی. تو اس سے وہ چور دروازہ بند ہو جائے گا جو لوگ اپنے مقصد کے لیے کسی پہ الزام لگاتے ہیں. جب وہ بندہ جوڈیشری میں آئے گا وہ انکار کر دے گا, اور زیادہ تر تو اسی طریقے سے الزامات لگتے ہیں. یا ہو سکتا ہے آپ اس کی تشریح گستاخی کر رہے ہو, وہ گستاخی ہو ہی نہ, پھر بھی اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں بات ختم. نہیں جی معافی ہو ہی نہیں سکتی. بھائی اللہ کے گستاخ کی معافی ہے شرک کرنے والے کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو نبی علیہ السلام کے گستاخ کی بھی معافی ہو سکتی ہے, صحابہ کے گستاخ کی بھی معافی ہو سکتی ہے. اگر وہ بول کے کہتا ہے کہ یار میں نے تو یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں تھا, تم نے یہ کیا. اور خود ان کے اپنے باپوں کی ذرا گستاخیاں دیکھیں. چشتی رسول اللہ نہیں موجود, نہیں چھپ رہا. اشرف تھانوی رسول اللہ کیا نہیں موجود؟ یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. یہ کس منہ سے نعرے لگاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف؟ تو میدان جنگ کے جو واقعات ہیں ان کو پیش کر کے پوری ڈاکٹرن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں فقہائے اسلام میں گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کنسنسس ہے ہی نہیں ہے. جی 2 امام یہ کہتے ہیں, 2 یہ کہتے ہیں. وہ امام اس وقت کہنا شروع کرتے ہیں جب کتاب و سنت کی نص موجود نہیں ہوتی. یہ سزا اجتہادن ہے. اور یہ جرت کر کے نہ فقہ حنفی کی سزا بتائیں کیا ہے. فقہ حنفی کی سزا کو تو حنفی مانتے ہی نہیں ہے. ویسے ہی حنفی ہے بریلوی دیوبندی, گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں یہ بھاگ جاتے ہیں فقہ حنفی سے.
بتائیں کیا سزا ہے؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ تو ان کے بالکل اپوزٹ ہے. وہ تو تقی عثمانی صاحب کی بھی آڈیو لیک ہو گئی تھی، انہوں نے خود مانا تھا، ان کے کسی شاگرد نے وہ ریکارڈنگ کر کے نا آڈیو چڑھا دی نیٹ کے اوپر. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابطین کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے. سمجھے نا؟ اللہ یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توحید رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. انہوں نے مانا نہیں ہے سزا، توبہ پیش کریں، قید کریں، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. چلے کوئی سزا فساد فی الارض کے تحت کرنا چاہتا ہے، وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، جو سورہ المائدہ میں 33 نمبر آیت میں آیت محاربہ میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں، اسی سے ڈیٹیکٹ کیا گیا. لیکن وہ بڑی شرائط کے بعد وہ سزا اسٹیبلش ہے. یہ تو نہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو کر دے گا. اگلے دن مجھے کسی نے ای میل پہ ایک یہ ٹوکا نہیں ہوتا جو وہ جس سے کاٹا جاتا ہے گوشت، اس کی تصویر ایک 20-22 سال کا نوجوان داڑھی والا، اس نے ٹوکا اٹھایا ہے، اس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہاں پر لکھو گے؟ ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا. اب اندازہ کریں. اور یہ ٹوکے بھی اگر کافروں پہ چلنے ہوتے، وہ بھی میدان جنگ میں، عام حالت میں نہیں، تو ہمیں تسلی ہوتی. یہ ٹوکے تو ہمارے لیے ہیں، ظاہر ہے مسلمانوں بھی چلتے ہیں، اور کدھر چلتے ہیں. اور یہ سیالکوٹ میں بھی اگر کوئی پاکستانی قتل ہوا ہوتا نا، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے وزراء، ہماری اپوزیشن سب لیٹی ہوئی ہوتی. پاکستانی کے خون کی کوئی قدر نہیں ان کے نزدیک. یہ تو غیر ملکی تھا تو اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ کوئی پاکستانی مرا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا. نہیں مرے کتنے پاکستانی سے پہلے. اسی سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو بے دردی سے قتل نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے. سائیوال انسیڈنٹ نہیں ہوا. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ عمران بھائی خوشاب میں، وہ بینک مینیجر جن کو سیکورٹی گارڈ نے قتل کیا، ناحق نہیں قتل کیا تھا، مولویوں نے بھی مان لیا. سزائے موت ہوئی ہے لیکن ابھی تک اسے اسیسینیٹ نہیں کیا انہوں نے. بڑی عدالت میں جا کے ہو سکتا ہے چھوٹ ہی جائے. اور پھر آخری حل کرتے ہیں عمر قید میں بدل دیں. عمر قید کیوں بھائی؟ ایک بندے نے زندگی چھینی ہے، آپ عمر قید؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، تمہارے لیے انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص میں، قتل کے بدلے قتل میں. دیت نہ لو، بلڈ منی نہ لو، بلکہ قتل کے بدلے قتل کرواؤ تاکہ انسانیت کی زندگی بچے. جب لوگ، اور پھر پاکستان کی تو جو سزا ہے نا عمر قید، وہ ہوتی بھی 10-12 سال کی ہے. اس میں بھی وہ کسی 14 اگست پہ اتنے معاف ہو گئے، کبھی کو بڑے بندے نے وزٹ کیا اتنے سال معاف ہو گئے، 10 سال بعد عمر قید کاٹ کے بندہ باہر آ جاتا ہے. اب 60 سال کی عمر میں ایک بندے نے 20 سال کی عمر میں کسی کو قتل کر کے 30 سال میں باہر آ گیا تو بزرگان دین بن کے ہی نکلے گا نا، بڑا ڈان بن کے نکلے گا، اپنی وہ ینگ ایج میں وہ اپنا فیم ہی حاصل کرے گا. تو یہ کون سی عمر قید ہوئی جی؟ عمر قید گورے دیتے ہیں، مرتے دم تک ہوتی ہے عمر قید. دنیا نہیں بھی ایسے بندے کی شکل دیکھتی اور نہ ڈرتی ہے. یہاں تو عمر قید والوں سے ڈر لگا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے تو آگے بدلہ اتار لیں گے، اور اتارتے ہیں. پھر یہ کون سی عمر قید ہے؟ پہلے بندہ مار کے اندر گئے، پھر باہر نکل کے ان کو مارتے ہیں، ان وکیلوں کو مار دیتے ہیں جو ان کے کیسوں کی پیروی کرتے ہیں. اے عمر قید ہے؟ دھوکہ دیا ہوا ہے. تو یہ جو منصب نبی فقتلوہ، یہ روایت کمزور، اور جن دلائل سے ان کو کرتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے. اس کو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ پھر اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو میں نے تو یہ پورا ایک نعرہ بنایا ہوا ہے، جیسے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو دوسری طرف دوسری آیت جوڑ دیتے ہیں ایک دوسری جگہ سے اٹھا کے، کیا؟ نعم المولا و نعم النصیر. تو میں نے بھی پھر ایک اور بات اٹھائی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، اس کی روایت میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو حدیث ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے.
المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں میں. من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. یہ پہلا مصرع ہو گیا. من سب علی فقد سبنی. اور دوسرا مصرع جوڑ لو، ایتھے پہ ضعیف بھی جوڑ لو. من سب نبی فقتلوہ. اون دسو کنوں تسی مانڈو لاڑا ہے. جس بنو امیہ نے ممبروں پر مولا علی پر سب و شتم کروایا. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث. لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، علی بن ابی طالب پر کہلوایا ممبروں سے. ان کی قبریں نہیں اکھاڑنی چاہیے، ان کی لاشوں کو نہیں ٹانگنا چاہیے. اب آپ کی ڈاکٹرن میں، میں نہیں کہتا لاش کی توہین کرے، وہ اپنا معاملات بھگت رہے ہوں گے آخرت میں جا کے، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. تو یہ پورا بتایا کریں، یہ بھی پھر نعرہ بنائے نا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. وہ تو پھر ام سلمہ کے مسند ابی جعلہ میں الفاظ ہیں، مشکات میں فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لیے ہیں. لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں. تو ام سلمہ سے تابعی نے کہا اماں جان کس کی مجال ہمارے نبی پر گالی کرے. تو ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی سب سے آخر میں فوت ہوئی، واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئی 64 ہجری کے اندر، 64 ہجری میں. کہا کیا تم ممبروں سے حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پہ سب نہیں کرتے ہو؟ جی سب کا ترجمہ تنقید ہے، وہ مسلم سے ہم نے بتا دیا لعنت بیچتے تھے. اور مجھے بتائیں حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا نبی کے اوپر تنقید کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت علی کے اپنے اعمال ہیں، رسول اللہ کے اپنے اعمال ہیں. تنقید یہاں ترجمہ بن ہی نہیں سکتا. لاجیکلی اگر حضرت علی کی پالیسی سے کسی کو اختلاف ہے اور وہ اس پہ کہتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ پہ تو تنقید نہ ہوئی. ہاں رسول اللہ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے وہ تنقید ہوگی. یہ سب کا معنی یہاں گالی کے معنوں میں تھا، کیونکہ یہ حدیث اپنے الفاظ کے ساتھ حفاظت کر رہی ہے. ام سلمہ نے کہا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب نہیں کرتے ہو، اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت علی سے سب سے زیادہ رسول اللہ محبت کیا کرتے تھے. جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت یا ان پہ سب کرتے ہو، تو گویا تم رسول اللہ پر سب کر رہے ہو، کیونکہ سب سے زیادہ تو رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. وہ لعنت کرنے والوں کی ویسے یہ نیت نہیں ہوتی تھی، وہ حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں سے مراد شیعان علی لیتے تھے اس زمانے کے. لیکن ام سلمہ نے کہا یہ کیٹاگوریکل جو جملہ ہے نا یہ رسول اللہ تک جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. اور کون کہہ رہا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے، عام بیوی نہیں، ام سلمہ. تو آپ یہ نعرہ مکمل کریں، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. من سب نبی فقتلوہ. پھر تو کہاں سے کہاں بات جائے گی میرے بھائی. یہ علمی پلیٹ فارم ہے، یہاں ہم علمی گفتگو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. میرے ساتھ ریاستی اداروں کے لوگ بھی بات کرتے ہیں، میں نے کہا آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وقتی ہے. ہم امت کو نیریٹو دے رہے ہیں، ڈاکٹرن آنے والی نسلوں کا بدل رہے ہیں. ایک جنگجو صرف ایک علاقہ فتح کر سکتا ہے، لیکن اس علاقے میں ڈاکٹرن چلانا یہ وائزین کا، پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے جو لانگ ٹرم پالیسی دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ٹرو ریلیجن کے اوپر آئیں. یہ کام بندوق کی زور پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے دل جیتنے پڑتے ہیں، اور دل جیتنے کا ہتھیار علم ہے. سورۃ الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.